अस्सलाम वालेकुम। नावल है तेरे इश्क में, किस्त 5 और तहरीर नूर आसिफ। सबसे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको ये नावल तेरे इश्क में पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट से पता चलता है कि मेरा नावल अच्छा है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि नावल अच्छा है, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि नावल सो सो है। और जिस तरह मुझे बदकिरदार पे आपने बताया, मेरा सितमगर में बताया, और मेरे ख़्याल से मुझे तो अपने बेस्ट नावल में से ये तेरी इश्क में लगता है। मुझे इसकी करैक्टर ज़्यादा पसंद है और इसकी स्टोरी भी आगे चल के बेइंतहा पावरफुल होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस पे ढेर सारा मुझे प्यार देंगे, जिस तरह बदकिरदार और मेरा सितम कर पे दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की एपी इस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। नैना के साथ मुलाकात हर बार अरमान खान को झंझलाहट में मुब्तला कर देती थी। वो अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। कैसे हो सकता है अरमान खान ज़्यादा को कोई नज़रअंदाज कर दे, कोई इसकी शख्सियत से मरऊब ना हो। नैना ने बेशक आज उसके साथ डिनर किया था, कितनी बातें भी की थी, मगर उसकी आंखों में उसके लिए कोई सताइश, कोई जज्बा नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में इससे बातें कर रही थी, शायद इसे एक दोस्त समझकर, बल्कि इसे दोस्त का भी दर्जा नहीं देती थी। वो बस इसे एक अच्छा इंसान समझती थी। हर बार नैना उसे हैरान कर देती थी। वो उसके साथ बिल्कुल एक आम और छोटे से रेस्टोरेंट में गई थी। अरमान खान जानता था नैना बहुत ज़्यादा अमीर कबीर नहीं, लेकिन अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था। एक पोश एरिया में अपना ज़ाती एक कनाल का घर था। उसकी गर्लफ्रेंड जो मिडिल क्लास छोटे छोटे घरों से होती, उन्हें कितना शौक होता था ऊंचे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने और महंगी जगहों से शॉपिंग करने का। वो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। जो अच्छे घरों और अमीर कबीर से ताल्लुक़ रखती थी, इनका नखरा तो आसमानों से बातें करता था। नैना इन सब से मुख्तलिफ थी, बनावट से पाक, बिल्कुल खालिस, जैसी अंदर वैसी बाहर से। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसे अपनी खूबसूरती का ज़रा घमंड ना था, और यही अंदाज़े बेगानगी, खुद से लापरवाही उसे और ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश बनाती थी। अरमान खान वक्त के साथ उसका और दीवाना होता जा रहा था। नैना अब अरमान खान की ज़िद बनती जा रही थी, जिसे हर हाल में अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर बिस्तर पर लाना चाहता था। अरमान खान ऑफिस में बैठा सफ्तर के साथ ऑफिस के मामलात पर डिस्कस कर रहा था, जब सफ्तर को अचानक से कुछ याद आया था। अरमान, कल मैंने तुझे एक लड़की के साथ देखा था, एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने। मैं तो हैरान रह गया, अरमान खानज़ादा, और इतने आम और छोटे से रेस्टोरेंट में। वैसे वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, कहाँ मिली? सफदर ने पूछा तो अरमान खान ने चेयर के साथ टेक लगाकर सर्द आ भरी थी। उफ, किसका जिक्र कर दिया तूने इस टाइम? अरमान खान ने पेन टेबल पर फेंक कर नैना के खूबसूरत सरापे को याद किया था। अरमान, वो लड़की मुझे काफ़ी अच्छे घराने से लगी थी। अच्छे घराने से ही नहीं, बल्कि वो खुद भी काफ़ी अच्छी है। अरमान खान सफदर की बात काटता हुआ बोला। अच्छी है तो फिर तेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? सफदर के तंज पर अरमान खान ने घूर कर देखा था। अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, बल्कि अनकरीब वो अरमान खानज़ादा की गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि अरमान खानज़ादा को कोई ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अरमान खुद पसंदी से बोला था। अरमान, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरह तू बाकी लड़कियों के साथ करता है? वो बाकी की लड़कियों की तरह नहीं, अगर होती तो कब की पकी हुई दाल की तरह तेरी झोली में आ गिरती, जैसे तेरी बाकी गर्लफ्रेंड्स होती थी। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाए। कोई मेरे पैसे के पीछे आता है, किसी को मेरी जवानी चाहिए होती है। जहाँ तक बात है नैना शाह की, वो जितनी भी अच्छी हो, मगर मैं अब उसे बीवी बनाने से तो रहा। बेशक मैं हिरा को नापसंद करता हूँ,
مگر میں شادی اپنے ہی خاندان میں کروں گا۔ ارمان خان زادہ کی نسل اس کے خاندان کی عورت سے ہی چلے گی۔ ارمان خان صفدر کی بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ارمان، تم خواہ مخواہ غصہ کر رہے ہو، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سچ میں تیری ساری گرل فرینڈز میں پہلی دفعہ مجھے کوئی لڑکی اچھی لگی ہے، بے حد حسین، جیسے چاند کا ٹکڑا۔ صفدر نے ارمان خان کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا۔ ہے نا؟ سچ میں بے حد خوبصورت ہے۔ ارمان خان نے پھر سے ٹھنڈی آہ بھری تھی نینا کے خوبصورت سراپے کو یاد کر کے۔ تم فکر نہ کرو، نینا شاہ اگلے 3-4 سالوں تک تو کم از کم میری گرل فرینڈ رہے گی، اس سے پہلے تو میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ ارمان خان نے آنکھ ماری تو صفدر خان تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا اب یہ مجھے گھورنا بند کر، یہ بتا حویلی کا چکر کب لگائے گا؟ مورے تمہارا پوچھ رہی تھی، ارمان خان نے مسکراتے ہوئے صفدر سے کہا تھا۔ صفدر ارمان خان کا خالہ زاد تھا جو شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ارمان خان کے ساتھ اس کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ ارمان خان کا سب سے اچھا دوست تھا۔ بہت جلد ملنے آؤں گا خانم بی سے، مجھے بھی سب یاد آ رہے ہیں، صفدر نے جواباً کہا تو ارمان سیدھا ہوتا دوبارہ سے فائلز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ریمل گل اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلی ہی تھی کہ اسے کسی لڑکی نے پکارا۔ ریمل گل، آپ کا نام ریمل گل ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا تو ریمل نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ اس لڑکی کے بتانے پر ریمل حیران ہوئی تھی، اس سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ ارمان لالا ہوتے تو وہ اسے انفارم کر کے آتے۔ ریمل ابھی بھی حیران پریشان کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، وہ آپ سے ہی ملنا چاہتی ہیں، وہ پیچھے راہداری ہے، اس طرف کمرے بنے ہیں، وہاں پر ایک کلاس میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس لڑکی کے بتانے پر ریمل حیران ہوتی اس کے ساتھ چلتے۔ تھوڑی دور جا کر وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ریمل گل سر جھٹکتی ہوئی اس لڑکی کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ ریمل حیران ہوتے اس کمرے میں داخل ہوئی مگر وہاں پر مکمل اندھیرا تھا۔ ریمل نے دیوار پر لگے بورڈ سے بلب آن کرنے کی کوشش کی مگر کمرے کی لائٹ خراب تھی۔ روحان جو گھر جا رہا تھا ریمل کو یونیورسٹی میں بنے ایک طرف کمروں کی طرف جاتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ کمرے بلکہ وہ جگہ پر کچھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس لیے یہ حصہ بند کر دیا تھا۔ مگر ریمل وہاں پر کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ اس کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، کسی نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ روحان نے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ کر اس کا لاک کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ کوئی ہے باہر؟ روحان نے اونچی آواز میں پکارا مگر کوئی ہوتا تو سنتا۔ روحان جھنجھلاتے ہوئے مڑا تھا کیونکہ اندھیرے میں ریمل کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ روحان موبائل کی ٹارچ آن کرتے ریمل کی طرف بڑھا جو دیوار کے ساتھ کھڑی لرزتے کانپتے کھڑی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ روحان اس کے رونے پر چڑھتے ہوئے غصے سے چیخا تھا۔ وہ مجھے کسی نے کہا کہ مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے، وہ ادھر میرا انتظار کر رہا ہے، ریمل لڑکھڑائی آواز میں بے ربط جملوں میں بولی۔ واٹ؟ اگر کوئی تم سے ملنے آتا تو وہ یونیورسٹی کے آفس میں تمہارا انتظار کرتا یا یہاں پر آتا، بے وقوف لڑکی۔ روحان جھنجھلاتے ہوئے بولا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ روحان اس کا رونا نظر انداز کرتا غصے سے اپنے موبائل سے کسی دوست کو کال ملانے لگا۔ عین اسی وقت اس کا موبائل لو بیٹری ہونے کی وجہ سے آف ہو گیا تھا۔ روحان غصے سے اپنا موبائل اپنی پاکٹ میں ڈالتا دوبارہ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ہینڈل کو بہت دفعہ کھینچا، دروازہ زور سے بجایا مگر یہ یونیورسٹی آف ٹائمنگ تھی اور ادھر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ روحان اپنے اشتعال پر قابو پاتے ریمل کی طرف بڑھا۔ اپنا سیل فون دو مجھے۔ روحان نے ریمل کے پاس جا کر اس سے سیل فون مانگا۔ میرے پاس سیل فون نہیں ہے، ریمل اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے روحان سے بولی۔ واٹ؟ تمہارے پاس سیل فون نہیں ہے؟ روحان حیرانگی سے چیخا تو ریمل پھر سے آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی۔ روحان نے بیزاریت سے اس کا رونا دیکھا تھا۔
रूहान ने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। पूरा कमरा खाली था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे दरवाज़ा खोला जा सके। एक तरफ दीवार पर छोटा सा रोशनदान था जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, मगर अभी अंधेरा फैलने से ये रोशनी भी ख़त्म हो जानी थी। रूहान कमरे के चक्कर लगाते हुए सोचने लगा, इसे क्या करना चाहिए। अगर यहाँ कोई ना आया तो रात इन्हें इसी अंधेरे कमरे में गुजारनी पड़ेगी। इसकी तो खैर थी, मगर यूँ अकेली लड़की के साथ अगर ये बात किसी को पता चल गई तो रिमल के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। अब क्या होगा। इसे रिमल की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। जो बेवकूफ़ी तुमने की है मिस रिमल खान, उसकी भरपाई तो करनी होगी। रूहान रिमल के करीब आता हुआ बोला। कक कैसी भरपाई? रिमल की आवाज़ लड़खड़ाई थी। रूहान रिमल के बहुत पास खड़ा था। वो इस वक्त रॉयल ब्लू कलर के ड्रेस में मलबूस थी। कंधों पर बड़ा सा दुपट्टा डाल रखा था। ब्लू ही कलर के स्टॉलर का हिजाब लिया हुआ था। रूहान ने अपना लाइटर ऑन करता रिमल के और करीब होता गौर से इसके चेहरे के एक एक नक्श को देखने लगा। वो रूहान के इस तरह करीब आने पर डर के मारे कांपने लगी थी। अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी। रूहान ने दिलचस्पी से उसके लरजते कांपते वजूद को देखा था। बहुत गौर से इसके खूबसूरत नैन नकोश देखने लगा। रिमल के होंठों को देखकर रूहान को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे वो सदियों का प्यासा हो और उसकी प्यास ये नरमो मुलायम होंठ ही बुझा सकते हैं। रूहान बेइख्तियारी में इसके होंठों पर झुकने ही लगा था। वो आंखें बंद किए लरजते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मत छूना, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज़ मुझे रुस्वा मत करना। रूहान झटके से पीछे हुआ था। हैरत से रिमल को देखा जो आंखें बंद किए बेतहाशा लरज रही थी। रूहान को गुस्सा भी आया था रिमल पर कि वो इसे इतना घटिया और गिरा हुआ समझती है। रूहान ने अपने हाथ इसके इर्द गिर्द दीवार पर पिन किए थे। आंखें खोलो। रूहान इसके चेहरे को देखता हुआ बोला। उसने और ज़ोर से अपनी आंखें मींच ली थी। रूहान इसकी इस हरकत पर बेख्तियार मुस्कुराया। मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। रूहान सर्द ऊंची आवाज़ में बोला तो उसने झट से अपनी आंखें खोली थी। रूहान ने दोबारा से अपना लाइटर जलाकर उसके करीब किया। तुम्हें क्या लगता है मैं इस अंधेरे कमरे में तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? हाँ। रूहान ने इसके लबों पर अपना अंगूठा फेरा था। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? रूहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसने पहले गर्दन इस बात में हिलाई थी और फिर नफ़ी में हिला गई। रूहान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बिल्कुल ठीक सोचती हो। मैं सच में तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी इन खूबसूरत होंठों को अपनी वहशत का निशाना बनाऊंगा, फिर तुम्हारे खूबसूरत गालों पर काटूंगा, फिर मैं। रूहान मुस्कुराहट दबाए उसे तंग करते हुए बोला तो वो हिचकियों से बेतहाशा रोने लगी। रूहान एकदम घबराया था। अरे अरे क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। रूहान जल्दी से वजाहत देने लगा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा के नीचे बैठती चली गई और शिद्दत से ज़ारो कुतार रोने लगी। रूहान भी इसके पास बैठा था। सच में रिमल, मैं मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, प्लीज़ चुप कर जाओ। मगर रिमल के रोने की शिद्दत में और इजाफा हो चुका था। रूहान इस वक्त को कोस रहा था जब उसने मजाक किया था और उसके पीछे इस कमरे में आया था। रूहान इसके सामने दीवार के साथ टेक लगाए बैठ कर अपना सिगरेट सिलगा कर पीने लगा। वो काफ़ी देर तक रिमल रोती रही थी। रूहान शाह सिगरेट पीते हुए मुसलसल उसे देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शाम गहरी होती जा रही थी। कमरे में छोटे से रोशनदान से आती थोड़ी सी रोशनी भी ख़त्म हो चुकी थी। रूहान बार बार अपना लाइटर जला रहा था ताकि अंधेरे में रिमल डर ना जाए। इसे पूरा यकीन था रिमल साहिबा अंधेरे से बहुत डरती होंगी। जितनी डरपोक थी उससे तो उसे यही अंदाज़ा हुआ। वही बात हुई। रूहान ने लाइटर बंद किया ही था कि उसकी सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसे जला कर रखें प्लीज़। रूहान ने मुस्कुराते हुए लाइटर जलाया था। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना? रूहान ने यूं ही इससे बात की थी, बल्कि इसे महसूस भी हो रहा था कि वो लड़की है। यकीनन उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे।
اگر نینا اس طرح رات کو گھر نہ آتی یا پھر اس کی کوئی اطلاع نہ آتی تو وہ کیسا محسوس کرتا؟ ماما بابا کیسا محسوس کرتے؟ روحان اچانک سے ریمل کے گھر والوں کا سوچ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مما میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، وہ ابھی بھی سسکیوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولی تھی۔ ویسے کہاں رہتی ہیں آپ؟ روحان نے لائٹر جلائے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دل میں اتارتے ہوئے پوچھا۔ سوات، سوات میں رہتی ہوں۔ ابھی بھی اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ویسے اگر تم پورا جملہ بنا لڑکھڑائے بھی مکمل کر سکتے ہو، روحان نے شرارتی میں لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے روحان کی بات سنتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پھر سے رونے میں مصروف ہو گئی۔ روحان نے گہری سانس بھری تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ریمل کا پسندیدہ مشغلہ رونا ہے۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ روحان نے سامنے لائٹر جلا کر نظر دوڑائی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی، مگر سوتے ہوئے بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ روحان اٹھتا ہوا اس کے قریب گیا تھا، پنجوں کے بل بیٹھتا ہوا لائٹر کی روشنی میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کا حجاب کھل چکا تھا، اس کے خوبصورت بالوں کی لٹیں اس کی گردن پر چپکی ہوئی تھی۔ روحان نے نرمی سے اس کی لٹیں اس کے کان کے پیچھے کی تھی اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ روحان کے دل نے ایک ہی بات کہی تھی، اس سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ چہرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ روحان اس کے پاس بیٹھا یہ بات دل و جان سے قبول کر چکا تھا کہ وہ روحان شاہ کے دل کی سرزمین میں داخل ہو کر پوری طرح قبضہ جما چکی ہے۔ روحان شاہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا ہو چکا ہے، اور وہ بھی صرف اس کی ہے، صرف روحان شاہ کی۔ روحان شاہ نے اپنی جیکٹ اتار کر اس پر ڈالی تھی اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا پہلا بوسہ دیا تھا۔ روحان شاہ اٹھتا دور جا کر اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لائٹر جلا کر اسے دیکھنے لگا۔ روحان شاہ نے پوری رات آنکھوں میں کانٹی تھی، جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اندھیرے میں ڈر جائے۔ روشن دان سے ہلکی ہلکی روشنی آنے پر روحان کو اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی ہے۔ روحان کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ روحان فون بیل کی آواز پر ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ روحان نے چونکتے ہوئے ریمل کو دیکھا جو فق چہرے کے ساتھ روحان کو دیکھ رہی تھی۔ ریمل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے موبائل نکالا تھا اور جلدی سے کال کٹ کی۔ اتنی دیر میں کچھ مزدور جو یہاں پر کام کرتے تھے انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو ریمل جلدی سے اٹھتی تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ روحان حیران ہوتا اپنی جگہ سے اٹھا، اپنا کوٹ پہنتا جلدی سے اس کمرے سے نکل گیا۔ نینا شاہ کی فرینڈ علیشا کی عنقریب منگنی طے پائی تھی، جس پر پورے گروپ نے ٹریٹ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ علیشا کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھا، کافی امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اپنی تمام فرینڈز کو ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر آئی تھی۔ اب تمام فرینڈز ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی کھانے کا ویٹ کر رہی تھیں۔ نینا اس ٹائم وائٹ پینٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ جس پر لائٹ اسکائی جیکٹ تھی پہنی ہوئی تھی، اپنے خوبصورت اسٹریٹ بال کھول رکھے تھے۔ اسی اثنا میں ارمان خان ہوٹل میں داخل ہوا۔ ارمان خان کی ایک اہم میٹنگ تھی ایک فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ ارمان خان سوٹڈ بوٹڈ تیار، آگے پیچھے گارڈز، فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک شان بے نیازی کے ساتھ انتہائی مغرورانہ چال چلتے گارڈز کے حصار میں اندر داخل ہوا تھا۔ نینا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ نینا کی تمام فرینڈز ارمان خان کی طرف متوجہ ہوئیں، بلکہ بہت پرشوق اور والہانہ نظروں سے ارمان خانزادہ کو دیکھا تھا، جس کی سحر انگیز شخصیت سے اس کی تمام فرینڈز مرعوب ہو چکی تھیں، بلکہ ارمان خانزادہ کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں۔ نینا شاہ سٹل ہو چکی تھی، اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ یہ مسٹر خان تھے جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ مسٹر خان ہی ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے مسٹر خان گارڈز میں سے ہوں۔ نینا نے پھر سے بے وقوفوں کی طرح سوچا تھا۔ ارے یار، ارمان خانزادہ کیا پرسنالٹی رکھتا ہے! میں تو کب سے اس پر فلیٹ ہو چکی ہوں۔ علیشا نے آہ بھری تھی، باقی فرینڈز بھی علیشا کا ساتھ دینے لگیں کہ کیا پرسنالٹی تھی اس بندے کی۔ سب آہیں بھرتے ہوئے ہنس رہی تھیں۔
نینا علیشا کی بات پر چونکی تھی۔ علیشا تم کہاں ملی مسٹر خان سے؟ نینا نے پرسوچ انداز میں علیشا سے سوال کیا۔ مسٹر خان کون؟ علیشا حیران ہوئی۔ آئی مین ارمان خان سے تم کہاں ملی؟ نینا نے پوچھا۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ اکثر پارٹیز میں جاتی رہتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے۔ وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ ارمان خان، خان انڈسٹریز کا مالک ارمان خان زادہ۔ سچ بتاؤں میں تو پاپا کے ساتھ پارٹیز میں صرف ارمان خان زادہ کی وجہ سے ہی جاتی ہوں۔ میرا کرش جو ہے ارمان خان زادہ۔ علیشا نے پھر سے آہ بھری تھی، مگر نینا شاہ کی سوچ ایک ہی بات پر اٹک گئی تھی۔ ارمان خان زادہ خان انڈسٹریز کا مالک؟ علینا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ آئی مین ارمان خان تو ایک ڈرائیور کی جاب کرتا ہے، میرا مطلب ہے تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ نینا شاہ اٹکتے ہوئے بولی تو علینا نے کہکا لگایا تھا۔ اس کی باقی فرینڈز نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ علیشا کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی نکل پڑا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس نینا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آئی نو تم بغیر سوچے سمجھے اکثر بات کر جاتی ہو، مگر تمہیں ارمان خان زادہ کہاں سے ڈرائیور لگا؟ اس کی پرسنالٹی، اس کی ڈریسنگ ابھی تمہارے سامنے سے گزرا ہے۔ لگتا ہے تم اس کے کسی گارڈ کو ارمان خان زادہ سمجھ بیٹھی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری اتنی خوبصورت آنکھیں صرف تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں، اصل میں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ علیشا نے بھونڈے انداز میں نینا شاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی باقی فرینڈز بھی علیشا کا ساتھ دیتے ہوئے نینا کا مذاق اڑانے لگی، جو ارمان خان کو ڈرائیور کہہ رہی تھی۔ نینا شاہ کے لہو میں ابال اٹھنے لگے تھے۔ تو ارمان خان زادہ نے اسے بیوقوف بنایا تھا؟ ارمان خان زادہ نے نہیں بیوقوف بنایا تجھے نینا شاہ، تو بنی بنائی ہی بیوقوف ہے۔ نینا شاہ سوچتے ہوئے روحانسی ہوئی۔ نینا شاہ کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ ہوا تھا، اسے اپنی بیوقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ واقعی میں علیشا سچ صحیح کہہ رہی ہے کہ اس کی پرسنالٹی، اس کی ڈریسنگ کی چمک دمک دیکھ کر بھی مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ ایسے وہ ایک ادنا سا ڈرائیور ہو سکتا ہے۔ نینا شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں، ایک ہی جست میں وہ اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی۔ اس کی فرینڈز حیران ہوئی تھی اسے کھڑا دیکھ کر۔ نینا غیظ و غضب اشتعال لیے ارمان خان کی طرف بڑھی، جو کافی دور ایک طرف ٹیبل کے گرد بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا۔ نینا غصے سے ارمان خان کی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس کی فرینڈز حیران پریشان نینا شاہ کو ارمان خان زادہ کی ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ نینا ارمان خان کی ٹیبل کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ ارمان خان جو فورن ڈیلیگیشن سے مسکراتے ہوئے پر اعتماد طریقے سے بات کر رہا تھا، نینا کو اپنے سامنے دیکھ کر ارمان خان زادہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ارمان خان نے خود پر قابو پاتے نینا کو دیکھا، جو آنکھوں میں شرارے اور چنگاریاں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان بکھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ نینا نے ایک نظر ارمان کو دیکھا، دوسرے پل اپنے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے کاٹا تھا۔ نینا نے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے ارمان خان کچھ سمجھتا، نینا گلاس کے اندر بھرا پانی اس کے چہرے پر پھینک چکی تھی۔ نینا کی اس حرکت پر سب شاک رہ گئے۔ نینا کی فرینڈز منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ فورن ڈیلیگیشن کے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ارمان خان کے باڈی گارڈز جو دور کھڑے ایک ہی جست میں ارمان خان کے قریب آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ نینا شاہ کی طرف بڑھتے، ارمان خان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا تھا۔ ارمان خان نے ہاتھ سے اپنے کوٹ اور چہرے پر گرا پانی صاف کرتے ہوئے نینا کو دیکھا، جس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ نینا شاہ نے وہ گلاس زمین پر غصے سے زور سے پھینکا، جو چھناکے سے چکنا چور ہو چکا تھا۔ پورے ہال میں لوگ نینا شاہ اور ارمان خان زادہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ صفدر خان نے لب بھینچ کر یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس میں یقیناً ارمان خان زادہ کی ہی کارستانی ہوگی۔ اس گلاس کا بل مسٹر خان کے بل میں سے کاٹ لینا۔ نینا نے ارمان خان کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ویٹر سے کہا اور غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔